اللہم اغفر لہو کہتے ہیں نا, غفارہ کے ساتھ آپ لام کی پریپوزیشن ضرور دیکھیں گے. اللہم اغفر لہو, اے اللہ اس کو بخش دے. اب بخش دے وہ فعل امر ہے, اللہ اس کو, اے اللہ اس کو بخش دے. اچھا پھر آپ دیکھتے ہیں, آپ دعائے جنازہ پڑھتے ہیں اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. تو اللہم اغفر لی, لام کی پریپوزیشن ہر ایک کے ساتھ چل رہی ہے. اچھا آپ نماز میں جو پڑھتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا, ربنا اغفر لی, اے اللہ مجھے بخش دے, ولی والدیا, میرے والدین کو بخش دے, وللمؤمنین, اور مومنوں کو بخش دے. تو غفرہ آپ کو وداؤٹ پریپوزیشن استعمال نہیں ملے گا, بشرطے کہ اس کا مفعول ہو, کس کو بخشنا ہے. ٹھیک ہے, اگر سمپل ہو کہ اللہ نے بخش دیا تو وہ پھر آپ غفر اللہ, لیکن جس کو بخشا جائے گا وہ آپ کو لام کی پریپوزیشن کے ساتھ لازماً ملے گا. اب چونکہ ایگزامپل ہم نے سیٹ ٹو اور ٹولڈ کی دی تھی, تو اس کے لیے عربی زبان میں ورب استعمال ہوتا ہے قالا. اس کی بھی ایگزامپل آپ کو ساتھ ہی رکھتا ہوں. قالا کے ساتھ یہ بالکل ٹو سے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں, اس کے ساتھ بھی لازماً لام کی پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے, قرآن مجید سے دیکھیں ایگزامپلز آئیں گی تو آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ تعالی. قالا اس نے کہا, قالا ربو کا کیا ترجمہ ہوگا, تیرے رب نے کہا. ٹھیک ہے, قال ربک للملائکۃ, تیرے رب نے فرشتوں سے کہا. اب یہ دیکھیں وہ ٹو کی پریپوزیشن ہے نا, وہ لام کی پریپوزیشن عربی زبان میں استعمال ہو رہی ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ. اب آپ کو یاد ہوگا جب میں نے حروف جارہ پڑھائے تھے تو اس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے ہر جگہ پر ان حروف جارہ کا معنی وہ نہیں کرنا جو ان کے معنی ہے, کسی جگہ پر یہ پریپوزیشن کے طور پہ بھی استعمال ہوں گے. تو آج وہ وقت ہے کہ میں آپ کو پریپوزیشن جو ہے ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا رہا ہوں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے, تو قالا کے بعد آپ کو لام کی پریپوزیشن لازماً ملے گی. سجدہ, اس نے سجدہ کیا. سجدہ کے ساتھ بھی آپ کو لام کی پریپوزیشن لازمی ملے گی. اس نے سجدہ کیا, سجدہ, اور سجدہ کس کو ہوگا, صرف اللہ کو ہوگا. تو ہم اگر کہنا چاہیں کہ اس نے اللہ کو سجدہ کیا, اب دیکھیں اس نے فاعل ہو گیا, اللہ کو مفعول ہو گیا نا, تو سجد اللہ عربی زبان میں کہنا غلط ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ سجدہ کے بعد لام کی پریپوزیشن لازماً استعمال ہوتی ہے. تو صحیح جملہ کیا ہوگا, سجدہ للہ, یہ کریکشن. امرا, اس کے معنی ہوتے ہیں حکم دینا کے. ٹھیک ہے, امرا اس نے حکم دیا. اب دیکھیں یہ حکم دینا ایک ایسا ورب ہے جس کے دو مفعول ہوتے ہیں. کس طرح؟ آپ کسی کو حکم دیں گے, ٹھیک ہے, ایک وہ ہوگا جس کو حکم دیا جا رہا ہے,
اور دوسرا وہ ہوگا جو حکم دیا جا رہا ہے. جس چیز کا حکم دیا جائے. ایسے ہوگا نا. جملہ اردو میں لکھتا ہوں, اللہ نے مسلمانوں کو نماز کا حکم دیا. جملہ کلیئر ہوا؟ ایک تو سادہ جملہ تھا نا, اللہ نے حکم دیا, اس کو بھی سامنے رکھیں. اللہ نے حکم دیا. ہاں جی, ٹرانسلیٹ کر لیں اس کو آپ کے لیے. امارا اور فاعل اللہ, امر اللہ. یہاں تک تو کوئی مشکل نہیں آپ کو. اب جملہ آ رہا ہے آپ کے سامنے, اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیا. اب مسلمانوں کو حکم دیا تو یہ مفعول ہو گیا, مفعول. اب اللہ نے مسلمانوں کو نماز کا حکم دیا. مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے, اور کس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے؟ نماز کا حکم دیا جا رہا ہے. تو یہ جو دو مفعول میں نے لکھے ہیں, یہ دونوں یہاں آ گئے نا. اب اس کے بارے میں نوٹ کر لیں کہ جس کو حکم دیا جاتا ہے عربی زبان میں, وہ تو وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتا ہے, سمپل اسی طریقے سے, نارملی کوئی پریپوزیشن نہیں استعمال ہوتی اس کی. تو ٹرانسلیٹ کریں, کیا بنے گا؟ امر اللہ امر اللہ المسلمین. کلیئر؟ اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیا. اب جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے, جس چیز کا حکم دیا جائے گا, وہ با کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. جس چیز کا حکم دیا جائے گا وہ با کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوگا. تو نماز کا حکم دیا جا رہا ہے, اب نماز ورڈ کو آپ با کے ساتھ استعمال کریں گے تو کیا بن جائے گا؟ بالصلاۃ. امر اللہ المسلمین بالصلاۃ. اب یہ با کیا ہے؟ یہ آپ کی پریپوزیشن ہے, یہ آپ کو جملے میں بتا رہی ہے کہ اس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے. اب جملے میں سنتے ہیں, ان اللہ یأمرکم بالعدل. سنتے ہیں نا, اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا. تو ہمارا ورب دو مفعول, پہلا مفعول ڈائریکٹ وداؤٹ پریپوزیشن, اور دوسرے مفعول کے ساتھ با کی پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو رزلٹ یہ نکلا کہ عربی زبان میں جملہ فعلیہ میں بعض اوقات پریپوزیشنز بھی استعمال ہوں گی. پریپوزیشنز کے لیے حروف جارہ کا استعمال ہوتا ہے, اور جیسے کہ فوزین صاحب نے فرمایا کہ نتیجہ انہوں نے نکالا کہ یہ مفعول کے ساتھ استعمال ہو رہی ہیں. ٹھیک, اور انہوں نے اپنا کام بھی کرنا ہے, اسم کو حالت جر میں لے کے جانا ہے, کس ورب کے ساتھ کون سی پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے یہ آپ کو ڈکشنری بتائے گی یا قرآن مجید بتائے گا. آپ دیکھتے ہیں سورۃ البقرہ میں پڑھتے پڑھتے آپ جاتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم. تو ختمہ کے معنی بنیادی ہوتے ہیں ختم کرنا, ٹھیک, لیکن جب ختمہ کے ساتھ علی کی پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے تو اس وقت اس کے معنی بن جاتے ہیں ٹو سیل, مہر لگا دینا. تو ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. اب وہاں پر مہر لگانا معنی بن جائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ مفہوم کیسے چینج ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, یہ پریپوزیشن کا ٹاپک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.